ترجمہ پہلے رکھا، اب یہ آگے سارے اس کی تفصیلات ہیں۔ جب تفصیلات ہیں تو اس حوالے سے اب یہاں فرماتے ہیں کہ صرف قمیص اور شلوار ہو، صرف قمیص میں بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، صرف قمیص میں۔ مقصود تو یہ کہ ستر عورت، اب ستر عورت جو ہے وہ قمیص جب ہو جائے گا تو فرماتے نماز درست ہے۔ اکیلی شلوار ہو بھی ستر عورت ہو جائے گا۔ والتبانی، چھوٹی شلوار، یہ تبان اصل میں کہتے ہیں ایسی چھوٹی تلوار کو جو آدھے ران تک ہو، یعنی اوپر ماقد الازار کمر پہ ہو اور نیچے آدھے ران تک۔ ہمارے شاید سندھی میں اس کو چڈھی کہتے ہیں، چڈھی، تو مقصد یہ کہ وہ چھوٹی سی ہے، آدھے ران تک ہے، یہ ہے تبان عربی میں۔ یہ لوگ اصل میں ایسے لوگ اس کو استعمال کرتے، یا تو آج کل میں سمجھتا ہوں شاید سونے کی وقت میں کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور پہلے تھے کام کاج والے لوگ جیسے کولی ہوتے ہیں، بار اٹھانے والے، مزدور طبقہ یا خدمت میں جو ہوتے ہیں، مقصد یہ کہ صرف قبل دبر وہ ڈھک جائے، باقی ان کو کام کرنے میں آسانی ہو، تو تبان استعمال ایسے لوگ کرتے تھے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ وہ تبانی، کہ اگر وہ چھوٹی شلوار آدھے ران تک ہو، اس میں آدمی نماز پڑھے تو بھی جائز ہے، لیکن اس میں سوال پیدا ہوگا کہ اس میں قبل اور دبر سواتین، دو جو شرم گاہیں وہ تو ڈھک جائیں گے، لیکن ران بھی تو ستر میں ہے، ہمارے ہاں تو گھٹنا جو ہے وہ بھی ستر میں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اسی تبان میں نماز جائز کیسے ہوگی؟ تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی خیال میں تبان میں بھی نماز صحیح ہو جائے، کیونکہ اصل میں حضرت فخذ کو عورت نہیں سمجھتے۔ آگے بحث آئے گا، مستقل باب بھی رکھیں گے، باب ما یذکر فی الفخذ، تو گویا کہ وہ فخذ کو گویا کہ سطر نہیں سمجھ رہے، تو لہذا تبان میں نماز ہو جائے گی۔ یا اگر امام صاحب کو جمہور سے ملائیں کہ کیوں کہیں کہ امام جمہور کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر تعویل حضرت نے یہ فرمائی کہ تبان میں نماز جائز ہے بشرطے کہ اس سے کوئی اور کپڑا ملایا جائے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کپڑا ملایا جائے۔ جب اور مل جائے گا اور تو اس میں یہ ہے کہ مانا ستر عورت ہو جائے گا، تو پھر تبان میں بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ آگے والقبا، اور قبا میں بھی وہی تعویل ہوگی کہ وہ تو قبا جو ہے واسکٹ یا اوپر کی چیز ہے، نیچے ستر تو وہی کھلا رہے گا، تو اس کے ساتھ بھی اور کپڑے کے ملانے کی ضرورت ہے، جب ملے گا تب جا کر کے نماز کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ جی کلکم، دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے اس فرمان سے اور بھی بات واضح ہو گئی، وہ بین طور ہوئی کہ قدر کفایت، تو جو بھی ایسا کپڑا ہو کہ جس سے صرف ستر عورت ہو جائے، تو نفس جواز ان تمام کپڑوں میں ہے۔ تاہم اگر اللہ نے وسعت دی ہے اور کپڑے ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، تین کپڑے ہیں، یا جیسے عام حالات میں آدمی جتنے کپڑے پہنتے ہیں وہ سارے پہن کر کے ایک اچھے طریقے سے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیشی، اپنی اللہ کے نعمتوں کا اظہار تحدیث نعمت کے طور پہ ان کو جو ہے اچھے سے اچھی لباس پہن کر کے اللہ کے دربار میں آدمی حاضر ہو، تو بہرحال وسعت ہو تو پھر آدمی ایک سے زیادہ کپڑے پہنے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ نفس جواز نماز کا تمام کپڑوں سے ہو جائے گا، بشرطے کہ ستر عورت اس کپڑے سے ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا، اللہ نے جب وسعت کی ہے تم بھی وسعت کا معاملہ کرو۔ جمع رجل علیہ ثیابہ، تو ایک آدمی نے اپنے اوپر کپڑوں کو جمع کیا۔ صلی رجل فی ازار و رداء، ایک وہ آدمی ہے کہ تمام کپڑوں کو اپنے اوپر جمع کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صلی رجل فی ازار و رداء، ایک آدمی تہ بند اور اوپر چادر پہن لی، نماز پڑھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وفی ازار و قمیص، کہ بھئی تہ بند ہے، اوپر قمیص ہے، ٹوپی نہیں ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فی ازار و قباء، نیچے تہ بند ہے، اوپر واسکٹ ہے، چلو یہ بھی صحیح ہے۔ فی سراویل و رداء، نیچے شلوار اوپر چادر۔ فی سراویل و قمیص، نیچے چادر شلوار اوپر قمیص۔ فی سراویل و قبا، اور اس طریقے سے شلوار اور قبا ہو، یہ بھی صحیح۔ فی تبان و قبا، یہ جو چھوٹی شلوار اور قبا ہو۔ فی تبان و قمیص،
مقصود یہ ہے کہ جتنی اللہ وسعت اللہ نے دی ہو بشرطے کہ اس میں ستر عورت ہو، یہ تمام لباس جو ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حضرت عمر کا یہ فرمان تھا کہ قال واحسبو، راوی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں حضرت عمر کو کہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی تبان و ردا، کہ بھئی تبان اور ردا یہ تو اور بھی بہتر ہے، کیونکہ تبان تو چھوٹی شلوار ہے اور چادر اوپر جب آ جائے گی تو بچہ کھچا جو عورت ہوگا اس کا بھی ستر ہو جائے گا۔ جی قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يلبس، ایک بندے نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ محرم حالت احرام میں کون سی لباس پہن سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب یہ دیا کہ لا یلبس القمیص، یعنی سلے ہوئے کپڑے ان کو استعمال نہیں کرے گا، قمیص کو نہیں پہنے گا، ولد سراویل شلوار بھی نہیں، ولد برنس لمبی ٹوپی سر نہیں ڈھانکے گا، ولا صوبن مسہ زعفران زعفرانی کپڑا جس کو زعفران لگا وہ بھی نہ، ولا ورسن نبت اسفر ایک قسم کا وہ ایک گھاس تھا یا کوئی پھول تھا نبات تھا پھیکے رنگ کا، اس سے کپڑے رنگا کرتے اور داڑھی کی مہندی میں بھی اس کو شامل کر لیا کرتے۔ ہمارے حضرت اس کی معنی کرتے تھے نیل، واللہ عالم۔ بہرحال اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمے میں تو یہ ہے کہ الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء، اور یہاں بتایا گیا کہ محرم فلاں چیزوں کو نہ پہنے، تو اس کو ترجمے سے بظاہر مناسبت سمجھ میں نہیں آتی۔ جواب یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں سے محرم کو منع ہے تو معلومات کہ تمام چیزوں کی غیر محرم کو اجازت ہے، تو مفہوم مخالف سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ان تمام البسہ جتنی لباسیں ہیں ان تمام لباسوں سے محرم کو منع ہے، اس کا مقصد یہ کہ تمام لباسوں کی غیر محرم کو اجازت ہے۔ جب اجازت ہے تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ آدمی قمیص میں، شلوار میں، فلاں میں اور تبان میں، قبا میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی رہے گا کہ اس کا معنی تو یہ ہے کہ محرم کو زعفرانی اور نیل والے کپڑے کی منع ہے، تو معنی غیر محرم کو زعفرانی کپڑے کی اجازت ہو، حالانکہ مردوں کے لیے زعفرانی یا پھیکے رنگ کے کپڑے کی استعمال کی اس میں کراہت ہے، تو اس کا جواب یہ کہ نفس جواز کی بات ہے، نماز ہو جائے گی، کراہت الگ ہے، لیکن زعفرانی کپڑا پہن کر کے مرد نے نماز پڑھ لی، یہاں صرف اتنا مقصد ہے کہ نماز کا نفس جواز اس سے بھی ہو جائے گا، کراہت کہیں تحریمی کہیں تنزیہی یا کوئی خلاف اولا یا مکروہ تحریمی الگ معاملہ ہے، لیکن نفس نماز صحیح ہو جائے گی۔ فمن لم یجد النعلین، باقی یہ کہ جس کو حدیث تو آگے بھی چلی گئی نا کہ جس کو نالین چپلی یا جوتی نہ ملے تو خفین کو پہنے، بشرطے کہ ان کو ذرا اوپر سے جہاں نہ ٹخنے ڈھکتے ہیں وہاں سے ان کو آگے سے پیٹ کا جو سینہ ہے اوپر والا حصہ وہاں سے بھی کاٹ دیا جائے، ٹخنوں کی جانب سے بھی کاٹ دیا جائے، تو وہ ایک عام جوتی بن جائے گی، خف جو ہے عام جوتی بن جائے گی، پھر ٹھیک ہے۔ حتی یکون اسفل من الکعبین وعن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام اس بات پہ آ گئے کہ بھئی ستر عورت واجب ہے، نماز میں ستر عورت کیا ہے؟ واجب ہے۔